ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. برادران اسلام، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، جو علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری کائنات، ساری انسانیت جس ایک اللہ کی محتاج ہے، اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور بے شمار انگنت درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس مطہر کے لیے، جن کو رب کائنات نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جس رہبر کامل نے اللہ احکم الحاکمین کے تمام تر پیغامات و آیات کو اپنی امت تک پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج کے ہمارے معزز مہمان وہ تشریف نہیں لا سکے، چونکہ ان کا موضوع اس حوالے سے کما حقہ میں بیان تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ خالق کائنات اور رب ارض و سما فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف، تقوی پیدا کرو۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس لیے کہ وہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں احکم الحاکمین نے 2 مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ تقوی کا مفہوم مختصراً یہ ہے کہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کر گزرنا، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنا کہ جو اللہ فرما رہے ہیں، جو اللہ ہمیں اعلان فرما رہے ہیں، جو حکم فرما رہے ہیں، اس کو کر گزریے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیجئے، اور جس سے وہ رب منع فرما رہے ہیں اس کے رک جائیے، ان گناہوں سے باز آ جائیے، ترک کر دیجئے، یہ تقوی ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان کو یہ دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے اس کے سامنے کل کا دن ہونا چاہیے۔ غدن، یہاں سے مراد کل کا دن ہے۔ جس طرح آج کے بعد کل ہے، جس طرح زندگی کے بعد موت ہے، ایسے ہی ایک قیامت کا دن بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح آج کے بعد کل میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح زندگی کے خاتمے اور موت کی حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے، بعینہ ہی اسی طرح قیامت کے دن میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ جو عارضی سی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی بے حقیقت زندگی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعود نفسک من اہل القبور، کہ اے عبداللہ، صحابی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے شفقت اور محبت سے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے یہ متوجہ کرتے ہوئے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ، اس طرح زندگی بسر کیجئے جیسے یہ دنیا میں تم اجنبی ہو، ایک مسافر ہو۔ یہ دنیا تمہاری عارضی سی جگہ ہے۔ ایک مسافر سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر رکتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رکتا۔ عارضی سی یہ زندگی ہے۔ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، عبداللہ، دنیا والوں میں اپنا شمار نہ کیا کرو، بلکہ تمہاری نظر قبر پہ ہونی چاہیے کہ تم نے یہ دنیا کو چھوڑ کر کے قبر کی وادیوں میں چلے جانا ہے۔ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، تیرے سامنے آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، تیرے سامنے کل کیا ہوا ہے، کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنا شمار قبر والوں میں کیا کرو۔ وَكَانَ ابن عمر
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگو جب تمہاری زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تمہاری زندگی کی صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری زندگی کی شام کب ہو جائے، موت کا پیغام کب آ جائے۔ یہ عارضی سی زندگی ہے اور اس کے بعد وہ کل کا دن ہے جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے، یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی سی زندگی ہے اور یہ دنیا کی حقیقت تو خالق کائنات اور رب ارض و سما نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی سا ٹھکانہ ہے، یہ تو کھیل کود ہے، یہ کھیل کا میدان ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو زیب و زینت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال کو بیان کرتے ہوئے اپنی امت کے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے یہ مثال بیان کر کے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی جو زندگی ہے إِلَّا مِثْلُ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ، کہ تم میں سے جو انسان اپنی انگلی کو پانی میں داخل کرے فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھو کہ انگلی کے ساتھ واپس کیا لوٹ کر آتا ہے۔ اگر ہم اس مثال پہ عمل کریں، ہم دریا اور سمندر میں انگلی کو داخل کریں، اس سارے دریا میں سے جب ہم انگلی باہر نکالتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ واپس آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور دریا اور سمندر یہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخرت کی فکر دلاتے ہوئے اور یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس کنفتیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، صحابہ دونوں طرف موجود ہیں، مر بالسوق، آپ بازار میں سے ایک راستے میں سے گزر رہے تھے، راستے میں گزرتے گزرتے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باذنیہ، آقا علیہ السلام نے اس مرے ہوئے بچے کے کان سے پکڑا اور صحابہ سے خطاب فرمایا ایکم یحب ان یکون لہ ھذا بدرہم، میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ایک درہم کے بدلے اس کو خرید لے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو کون خریدنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو درہم کی بات فرما رہے ہیں، اس کو تو ویسے ہی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو بے حقیقت ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو مرا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور ترغیب دلانے کے لیے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، للدنیا اخون علی اللہ من ھذا علیکم،
میرے صحابہ، جس طرح تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی حقیقت اس سے بھی ابتر ہے جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی رنگ رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کل کے دن کے لیے تیاری نہیں کرتا، اس کی فکر نہیں کرتا۔ یہ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے لِيَسْتَخْلِفَكُمْ، کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے، اور یہی اعلان قرآن اعلان کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ آئیے، یہ زندگی جو بہت جلد ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی اگر زندگی کی حقیقت یہ ہے تو پھر خالق کائنات اور رب ارض و سما کا فرمان ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کی تیاری کے لیے سوچئے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کی کیفیت۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زلزلہ آ جائے گا، جب وہ رونما ہونے والا زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، جب زمین پہ بھوچال آ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ آج ہمارے زلزلے آتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو ہم کانپ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے وقتی طور پر اس کو ڈر اور خوف آتا ہے، اپنے کمروں سے باہر بھاگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تمہید اور تبصرہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ موت سے ڈرتا ہے۔ کاش کہ ہمارا یہ ڈر حقیقت میں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ انسان اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ اپنی آنکھوں سے وہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو آتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آ کے جھٹکا لگا ہے نا، بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں، فیس بک واٹس ایپ پہ اس کو شو کرنا، ہم اس کا نظارہ تو کرتے ہیں، اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ اس لیے لگاتے ہیں تمہیں جگانے کے لیے، ہوش دلانے کے لیے۔ یہ تو عارضی اور معمولی سا جھٹکا ہے نا، لیکن وہ قیامت کا دن اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اور وہ زلزلہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مدہوش ہوں گے لوگ، نشے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا زلزلہ ہوگا کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت تو ہم دنیا میں مثالوں بیان کرتے ہیں نا، خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وہ زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس دن زمین اپنے بوجھوں کو نکال کر پھینک دے گی۔ اور یہاں سے مفسرین نے بوجھوں سے مراد کہ دنیا میں جو بھی ذخیرہ موجود ہے، جو بھی معدنیات موجود ہیں، ان کو نکال دے گی، اور جو اللہ نے امانت رکھی تھی وہ میں اور آپ ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال کر پھینک دے گی، جب جس کے لیے ہم
یہ وہ معدنیات ہیں، یہ وہ دھاتیں ہیں، یہ سونے کے ذخائر ہیں، یہ ساری معدنیات کو زمین باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، یہ انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین کی اسی معدنیات، اسی سونے کے لیے، انہی ذخیروں کے لیے تو ہم لڑتے مرتے تھے، جھگڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے۔ وقال الانسان ما لها، پھر یہ انسان جب قبروں سے اٹھے گا، پھر اچانک ایک ماحول کو دیکھ کر کہے گا وقال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیوں باہر پھینک دیا گیا ہے؟ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات رب ارض و سما نے احادیث کی روشنی میں بھی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان قبروں سے اٹھے گا۔ مشہور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو اٹھایا جائے گا پھر یہ انسان ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پاؤں کے ساتھ آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں اور مرد ایسے ہی ننگے بدن کے ساتھ آئیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ وہ دن ہی ایسا ہوگا۔ یا رسول اللہ ایک دوسرے کو پھر وہ ننگے بدن ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اپنے ہی من میں ڈوبا ہوگا، کوئی کسی کی فکر ہی نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قرآن نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن انسان اپنے ہی عزیز و اقارب سے دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائیوں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ اور ماں سے دور بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اس لیے کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب یہ انسان قبر سے اٹھے گا تو ایسی کیفیت میں آئے گا، ایسی حالت میں آئے گا، اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور زمین آسمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، جب کھڑکھڑانے والی وہ قیامت کی ہولناکی، وہ زلزلہ جب برپا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما القارعۃ، تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ قاریہ کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے ہوا میں پتنگے اڑتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، یہ انسان اس طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ بلند و بالا، یہ مضبوط ترین پہاڑ یہ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ اس زلزلے کی حقیقت ہے، یہ وہ کل کی حقیقت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کل کی حالت یہ ہوگی، کل کی کیفیت یہ ہوگی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، پھر اس دن یہ ہوگا کہ جس دن وہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے مرضی زندگی بسر کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اور آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ گناہ اگر کرتے ہیں
تو تنہائی میں بیٹھ کر کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے دن ایسے اعمال بھی ہوں گے جن اعمال کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایسے گناہ بھی ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ اور ان میں سے ایک گناہ وہ گناہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، جو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھتا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ اخبارها سے کیا مراد ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ اس سے مراد یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، زمین اپنی خبریں لے کے آئے گی، اس زمین کے اوپر جو بھی مرد اور عورت گناہ کرتے رہے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے رہے ہیں، ہر عمل کو لایا جائے گا اور زمین اللہ کے سامنے اس کی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہے کہ اے میری زمین بتا تو صحیح اس کو کیا کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے، یہ زلزلہ برپا کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ قیامت برپا کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ قیامت کی ہولناکیاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو دکھا دیا جائے کہ دنیا میں کیسے عمل کر کے آئے ہو، تمہارے اعمال کیسے تھے۔ اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ تمہارے اعمال کیسے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو حالت یہ ہوگی کہ آسمان زمین کے قریب آ جائے گا، اور اس قریب آنے کی وجہ سے ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک اور گھٹنوں تک اور ناف تک، کندھوں تک، فرمایا یہاں تک کہ اس پسینے کے پانی میں انسان ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ کسی کو کیا خبر ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ یہ ہے لیروا اعمالهم، اللہ تمہارے اعمال تمہیں دکھانا چاہتا ہے جو دنیا میں تم اعمال کرتے رہے ہو، کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اس دن کی کیفیت کو مختلف مقامات اور مختلف طریقوں سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے، اس آخرت کی فکر دلاتے ہوئے، اس قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے، اور مقصد صرف آخر میں یہی فرمایا کہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیروا اعمالهم، کہ تمہیں تمہارے اعمال کا رزلٹ دکھا دیا جائے، تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں دکھا دیا جائے۔ اور یہی سبب ہے احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کل قیامت کے دن یہ اعمال ہی تو ہے، انہی کا تو وزن کیا جائے گا، انہی کو تو تولا جائے گا، تمہارے اعمال ہی کو تو لیا جائے گا کہ جس کے اعمال وزن میں بھاری ہوئے، نیکی کے کام زیادہ کیے ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن کے وزن کم ہوئے، ترازو ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کے لیے وہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ،
تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے، وہ ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ جہنم ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین دوسرے مقام پہ یہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے، ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگی۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے، ہمارے اعمال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا تھا، پوچھا تھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، یاتون یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، اپنی نماز کو لے کے آئے گا، اپنے روزے کو لے کے آئے گا، اپنی زکوٰۃ کو لے کے آئے گا، اپنے نیک اعمال کے انبار لے کے آئے گا، لیکن اس کیفیت میں آئے گا کہ اس کے اعتراض کرنے والے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ یا اللہ یہ وہ نمازی ہے، یہ وہ حاجی ہے، یہ وہ زکوٰۃ دینے والا سخی ہے، قد شتمنی ھذا قد ظلمنی ھذا، یہ وہ انسان ہے جس نے مجھے تکلیف دی تھی، مجھے پریشان کیا تھا، میرے مال کو ہڑپ کیا تھا، میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، یہ مجھے گالیاں دیتا رہا ہے، قد شتمنی ھذا قد ظلمنی ھذا۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما اس قیامت کا دن، وہ تو فیصلے کا دن ہے، وہ تو بدلے کا دن ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں جیسے مرضی جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جیسے مرضی کسی کا حق دبا لیا جائے، جیسے مرضی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا جائے، اس لیے کہ میرے اندر طاقت موجود ہے نا، مجھے اللہ نے اقتدار دیا ہے، مجھے قوت دی ہے، زور بازو کے سر پہ میں سب کچھ کام کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں لے کے آنے والا، سخاوت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ لیکن ابھی یہ بھی باقی ہے کہ اللہ یہ ہم پہ ظلم کرتا رہا ہے۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان اعتراض کرنے والوں پہ جو مقدمہ لے کے آئے تھے ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر داخل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، اور ان گناہوں کی وجہ سے، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کہ اس کو فکر آخرت نہیں تھی، آخرت کا ڈر نہیں تھا، یہ کہتا تھا ٹھیک ہے زندگی جس طرح مرضی کر لی جائے، گزار لی جائے۔ حالانکہ اللہ حکم الحاکمین نے بے شمار مقام پہ اس کی وضاحت فرمائی ہے، یہ نہیں کہ تمہارا تعلق تم اس کے ساتھ ہے، تمہارے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، بلکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے تو مقرب ترین فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تم سمجھتے ہو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے مقرب ترین فرشتے تمہاری ہر ادا کو، ہر عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، تم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور احکم الحاکمین فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ جس دن انسان کی زبان پہ بھی مہر لگا دی جائے گی، اس کی حالت تو ایسی حالت ہے، وہ کل کا دن تو ایسا دن ہے، وہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہے، وہ بدلے کا دن تو وہ دن ہے
جب انسان کی زبان پہ مہر لگ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر یہ زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کر گواہی دیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ جرم کرتا رہا ہے، یہ گناہ کرتا رہا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں زندگی بسر کرتے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، قرآن نے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ جو بھی چھوٹی چھوٹی برائی ہے، چھوٹا چھوٹا نیک عمل ہے، کل قیامت کے دن انسان کے سامنے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بکلمۃ، کہ انسان کی زبان سے کوئی ایک جملہ نکلتا ہے، ایک بول بولتا ہے، ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے، بعض دفعہ اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلتا ہے ما یلکی لا یلکی بہا لہا بالا، اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، لیکن وہ خیر کا بول ہوتا ہے، ایک اچھا بول ہوتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ اس ایک بول کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ، بعض دفعہ کوئی انسان ایک بول بولتا ہے من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی والا بول ہوتا ہے، وہ اتنا شرکیہ بول ہوتا ہے، وہ اللہ اس میں اس قدر ناراض ہوتے ہیں، اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بولو تو سوچ کر بولا کرو، اس لیے کہ انسان مسلمان جو ہے وہ بولتا ہے، اس کے سامنے یہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، کل کے دن کی فکر ہوتی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جانتا ہے کہ میرے ہر بول کو نوٹ کیا جا رہا ہے، میرے ہر بول اور کلمے کو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی بول بولتے ہو، جو بھی بات کرتے ہو، اللہ کے مقرب فرشتے اس کو تحریر کر لکھتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اور یہی وہ کتاب زندگی ہے، یہی وہ نامہ اعمال ہے جس کے بارے میں خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہی وہ قیامت کا دن ہے، یہی وہ کل کا دن ہے کہ جس دن تمہاری اور میری کتاب زندگی سامنے ہوگی، ہر عمل سامنے ہوگا، ہر بول سامنے ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ وہ کتاب زندگی ہے، یہ وہ دنیا کے عمل ہیں جو تو کما کے آیا ہے۔ ایک کتاب زندگی کو پڑھو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تیرے لیے تیری زندگی یہی کافی ہے۔ ہم پڑھتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن نہیں پڑھتے تو کتاب زندگی نہیں پڑھتے۔ یہ کتاب زندگی کو پڑھا کرو، کبھی کبھی پچھلی اپنی ڈائری کو جو نوٹ کروائی ہے وہ دیکھ لیا کرو کہ میری کتاب زندگی کیسی ہے، میں نے کیسی زندگی تیار کی ہے، میں نے کیا تحریر کروایا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں۔ یہ دنیا کی مہلت ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے تو اللہ نے تمہیں بہت کچھ انعام رکھا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن کتاب زندگی کو بھی دیکھا کرو نا، وہ کتاب زندگی تمہاری کیسی تحریر ہو رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے۔ آئیے ہم اپنی کتاب زندگی کو جب دیکھتے ہیں، اگر ہماری کتاب زندگی میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، اللہ کی تسبیحات ہے، اللہ کی تمہیدات ہے، اللہ کی تمجیدات ہے، اللہ کے وظائف ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے بول ہیں،
تو خوش ہو جائیے کہ ہماری کتاب زندگی بہت بہترین ہے۔ اب اس کتاب زندگی کو ہم نے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ محفوظ کیسے ہوگا؟ محفوظ اپنے کردار کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، مختصراً اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کے بارے میں آقا علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہ فرضی نمازیں تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے لیکن نفلی عبادت کا بڑا اہتمام کرتی ہے، رات کا قیام کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک گناہ بھی موجود ہے کہ اس کی زبان سے لوگ بڑے تنگ ہیں، اس کی زبان سے کوئی دوسرے محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ اس لیے اس کے اعمال تو موجود ہے، اعمال میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شہادت صحابہ خود دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ نمازی عورت ہے، لیکن اس کے اندر یہ عیب موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اعمال کرنے کے باوجود پھر بھی وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے اعمال کو محفوظ نہیں کیا، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی گفتار کی وجہ سے۔ پہلے بندے کا تذکرہ کیا، اس کے بھی نیک اعمال موجود تھے، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، لیکن دوسروں کے غلط رویوں کی وجہ سے، دوسروں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے کہ اس نے اپنے اچھے کردار کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنی ان نیکیوں کو محفوظ نہیں کیا۔ اگر ہمارے اندر، ہماری کتاب زندگی میں نیکی موجود ہیں تو اللہ ہمیں محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری کتاب زندگی میں نافرمانیاں موجود ہیں، اللہ کی معصیت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانیاں موجود ہے، جھوٹ موجود ہے، غیبت موجود ہے، بہت سارے گناہوں سے ہماری زندگی بھری پڑی ہے۔ کتاب زندگی، اور حقیقت بات ہے جب میں اپنی کتاب زندگی کو دیکھتا ہوں تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، تو پھر اس کا بہترین حل موجود ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ وہ عظیم رب ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ خود اعلان فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ وہ رب تو اتنا رحیم رب ہے کہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری نافرمانیوں کو، تمہاری معصیت کو اللہ دنیا میں معافی مانگنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ وہ معاف ہی نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ اس قدر عظیم رب ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ فکر یہ ہے، درس یہ ہے، سبق یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ وہ قیامت کا دن آ جائے کہ جس دن اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس قیامت کے دن سے پہلے پہلے، اس آخرت کی ہولناکیوں سے پہلے پہلے، اس قیامت کے زلزلے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے راضی کروا لو اور اللہ کو اپنے لیے راضی کروا لو۔ وہ اللہ بڑی جلدی مان جاتا ہے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ فکر لاحق ہونی چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے میں نے تیار کیا کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، ہر ادا سے واقف ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا وقت آ جائے، وہ زلزلہ برپا ہو جائے، ہر انسان جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرت انسان ہمیں کیا پتا ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہونی ہے، ہماری موت کیسے واقع ہونی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے اس وقت سے کل کے لیے دیکھیے، اور اس اعتبار سے کہ ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اس ڈر سے کہ پتہ نہیں ہماری موت آئے تو کیسی حالت میں آ جائے۔ بے شمار مسالے ہمارے سامنے ہیں، موت آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ موت کی کیفیت ہم نے ایسی بھی دیکھی کہ سامنے ڈانس ہو رہا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی معصیت کی جا رہی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسی حالت میں ہی کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جب موت آئی ہے تو زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے، موت آئی ہے تو نماز کی حالت میں آئی ہے، موت آئی ہے تو سجدے کی حالت میں آئی ہے، موت آئی ہے تو اللہ کے راستے پہ آئی ہے، جہاد فی سبیل اللہ پہ آئی ہے، موت آئی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا فرمائے، ہم کتاب زندگی کو دیکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر کتاب زندگی میں ہمارے نیک اعمال موجود ہیں، اللہ ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کتاب زندگی میں گناہ موجود ہیں، اللہ اپنے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ فکر آخرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ ہر انسان سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن کا خوف، ڈر اور اس کی ہولناکی، وہ زلزلے کے دن سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا